کے فضائل آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ایک صحابی رسول کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اس جگہ پہ خیمہ گاڑ دو۔ اب وہ خیمہ گاڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیلے، بڑے بڑے کیلے لگائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ کیل گاڑنے لگے تو جس جگہ وہ کیل گاڑ رہے تھے اس جگہ پر زمین کے نیچے کسی شخص کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی۔ اب انہوں نے زمین میں ایسے کان لگا کے سنتے رہے کافی دیر تک، کہ زمین کے نیچے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بڑے حیران ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ میں نے خیمہ گاڑنے کے لیے کیل گاڑ رہا تھا تو عین اسی جگہ پر تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تلاوت کی آواز آ رہی تھی؟ کہا وہ سورہ ملک کوئی پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کریں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ عقیدہ درست ہوگا تو اس حدیث کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ اگر کوئی بد عقیدہ شخص روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے روزانہ سورہ ملک تلاوت کرنے سے وہ قبر کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس میں ہماری ہدایت کا سارا سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم جتنا بھی اس پہ غور کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ہدایت کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے تراویح کے بعد اتنا طویل وقت نہیں ہوتا، نہ وقت اس بات کا متحمل ہے کہ ہر ایک نقطے پر بات کی جائے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج ہم نے سورہ ملک میں سورہ 29ویں پارے میں سورہ ملک کے بعد سورہ قلم کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ میں کنز الایمان جو کہ امام احمد رضا پادل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن ہے، تو کنز الایمان سے میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پادل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ قلم کی ان آیات کا ترجمہ اس طرح فرمایا کہ قلم اور اس کے لکھے کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قلم اور اس کے لکھے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کی نعمت اور رحمت سے مجنون نہیں۔ یہ منافق، یہ جھوٹے مجمع میں پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے، خطاب ارشاد فرماتے تھے، تو منافق اسی مجمع میں بیٹھ کے کونے خدروں میں کہیں پیچھے بیٹھ کر کے تک 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 کرتے رہتے تھے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، ساری زندگی اس نے حج کیے ہوں، نفاق اس کے دل میں ہوگا، ایمان پہ نہیں مرے گا، ایمان نہیں ملے گا۔ تو اب وہ پیچھے بیٹھ کے بک 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 کرے حضور کی بارگاہ میں، اور علماء علامہ محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
مفتی احمد یار خان نعیمی اور دیگر علماء نے لکھا کہ یہ نفاق ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جب یہ کسی شخص کو لگ جاتی ہے تو وہ اس سے بری نہیں ہو پاتا، سوائے اس کے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اسے زیارت ہو، تبھی وہ بیماری سے بچ پاتا ہے، ورنہ نہیں بچ پاتا، نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے وظیفے اور چلے گلے نفاق سے نہیں بچ سکتا، اور جو شخص منافقت کرتا ہے، نفاق کی بیماری میں مرتا ہے، وہ ایمان پہ نہیں جاتا۔ تو اس آیت میں اسپیشلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب جو آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ حضور کو مجنون کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا، ایک اور لفظ بھی ہے، میں وہ کہنا نہیں، یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، ایک اور لفظ بھی ہے۔ ایک صحابی جو بہت جلال میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو، رہنے دو، چھوڑو، یہ ان کی عادت ہے، دے آر ٹاکیٹو پیپل، ان کی عادت ہے پک 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 کرنے کی۔ اور جس شخص کی عادت ہو نا یہ، آپ اس کو لاکھ سمجھا لیں، بلکہ میں کہتا ہوں جبریل آگے بھی سمجھا دینا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، یہ نیک نہیں ہے۔ یہ نیکیاں، یہ نمازیں، یہ روزے سب رسی بنا کر اس کے گلے میں ڈال کے جہنم میں الٹا کر کے لٹکایا جائے گا، اور اس وقت یہ جتنی بھی معافیاں مانگ لیں، یہ قرآن مجید کی آیات کے اندر ہے، کہے گا ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج، ایک لمحے کے لیے ہم تجھے بتائیں گے محسن یعنی نیک بن کے دکھائیں گے، لیکن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب قسم ہے، مجنون کہنے والوں کو کہنے دیں آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے بے شمار ثواب ہے، اور بے شک آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ کا خلق بہت اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند و بالا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار اس کی احادیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ تھا پہلوان، اس کا نام تھا رکانہ، تو وہ پہلوان تھا، پہلوانی جانتا تھا وہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا دیکھو بھائی، میں یہ تمہارے دلائل، یہ معجزات وغیرہ تو خیر میری سمجھ میں نہیں آتے، میں ہوں پہلوان، تم میرے سے پنجہ لڑاؤ، اگر تم پنجہ لڑانے میں میرے سے جیت گئے میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ کیا پر آپ یہ تھوڑی کہتے کہ بھائی میں تم سے پنجہ لڑانے تھوڑی آیا ہوں، میں کوئی پہلوان تو نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پہلوانی کا وہ چیلنج قبول فرمایا۔ مکہ کی سرزمین ہے، پنجہ لڑایا، جیسے ہی پنجہ لڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی داؤ میں اس کو زمین میں پٹک دیا۔ اچھا یہ زمین پہ جا کے گرا تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جو پہلوان ہے وہ پھر اس کی تو انسلٹ ہونے لگی، وہ دوبارہ جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں نہیں ایک منٹ میں سنبھلا نہیں تھا، ایک منٹ، پھر دوبارہ سے حضور نے فرمایا سنبھل لو تم۔ وہ دوبارہ سنبھل کے تھوڑا ایک پہلوانوں کا جو انداز ہوتا ہے اس انداز کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے پنجہ لڑایا، جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، حضور نے ایک ہی وار میں اس کو پھر گرا دیا۔ پھر دوبارہ وہ یہی بات کرنے لگا، کہہ لے نہیں ایک منٹ، مجھے سنبھلنے کا تو موقع دے ہی نہیں رہے۔ حضور نے کہا تو سنبھل لو نا، اب جب تم سنبھل جانا پھر مجھے بتانا۔
کہ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا. آپ نے فرمایا اوکے اٹیک کریں؟ ہاں ہاں اوکے. کہ اب کی دفعہ اگر تمہیں زمین پہ گرا دیا تو پھر تم اپنے وعدے سے مت پھرنا. پھر دوبارہ وہی ہوا کہ ایک ہی داؤ میں، پہلے ہی داؤ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زمین پہ گرا دیا. تو یہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھے بتائیے آپ کیا دعوت دیتے ہیں، کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی. بازار تشریف لے جا رہے ہیں تو بازار میں جاتے جاتے اچانک کسی نے گلے میں چادر ڈال کے زور سے گھسیٹی کہ چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرتے گرتے بچے، اور آپ کی گردن مبارک پر چادر کے گھسیٹنے کے نشانات بھی آ گئے. تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت بلال بھی ساتھ ہیں. حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی. تیرا حضور نے فرمایا مخل ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. ارے بھائی کون ہو تم، کیا طریقہ کار؟ کہنے والے نے کہا کہ تم بنو ہاشم کے لوگوں کا عجیب حال ہے کہ تم پہلے ادھار پیسے لیتے ہو، اس کے بعد واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بھائی بلال چیک کرنا، اپنا رجسٹر چیک کرنا، ان سے کوئی ادھار لیا؟ رجسٹر چیک کیا، نام پوچھا تو پتہ لگا کہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے ہاں جی ان سے ادھار لیے، 5 وسق کھجوریں لی ہیں. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ لیکن ابھی تو قرض واپس کرنے میں 2 دن باقی، 2 دن پہلے ہی آ گئے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو ادھار کی وہ رقم جو ہے واپس کر دو، اور درو ذرا کچھ زیادہ دے دینا. حضرت بلال گئے اور انہوں نے 5 وسق کھجوریں تولی اور اس میں آدھا کلو زیادہ تول کے دے دی. اب جب دے دیں تو اتنے بھی تولا تو آدھا کلو زیادہ تھا، اتنے بولا یہ آدھا کلو زیادہ کیوں دے رہے ہو تم؟ 5 وسق پورا ہے، اپنا وزن پورا ہے، یہ آدھا کلو زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ بولو نا. ارے یہودی پوچھ رہا ہے، یہودی. یہ لینے والا کون ہے؟ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے. اپنا کراچی والا ہوتا تو پوچھتا. اگر کراچی والا ہوتا تو وہ پوچھتا کہ یہ آدھا کلو زیادہ کیوں دے رہے ہو. کراچی والا نہیں پوچھتا، کراچی والا بولتا ہے تو سیٹ نے دیا ہے میرے کو، وہ لے کے نکل لیتا. یہ یہودی تھے جو کہ اللہ بھائی اپن کو وزن پورا چاہیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو غلام ہوں، آپ میرے آقا سے پوچھیں. انہوں نے کہا ہے زیادہ دینے کے لیے. یہ گیا حضور کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ جناب آدھا کلو جو ہے وہ زیادہ دیے، حالانکہ 5 وسق کا وزن پورا تھا، یہ زیادہ کیوں دیے کھجوریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قریب آؤ، ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی نے تم پر تلوار کھینچی، تم ڈر گئے تھے نا؟ اس نے کہا ہاں ڈر تو میں گیا تھا. تو حضور نے فرمایا وہ جو تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا نا، اس کو دور کرنے کے لیے اور الفت پیدا کرنے کے لیے میں نے تمہیں زیادہ کھجوریں دی. یعنی آپ کی گردن میں چادر کھینچ کے گھسیٹا گیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچی ہے، اس کھینچنے کا جو دل میں خوف پیدا ہو گیا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے، دلجوئی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کچھ زیادہ کھجوریں دے دی. تو یہ شخص جو تھا اتنے ساری کھجوریں پھینکی اور آپ کا دامن پکڑ کے کہنے لگا کہ آپ سچے رسول ہیں، میں نے توریت کے اندر آپ کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں، مجھے ایک میں شک تھا تو میں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی کہ بھرے بازار میں آپ کی اوپر جو ہے چادر پھینک کر چادر زور سے گھسیٹی. اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی بھرے بازار میں بھی اگر آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے آپ اس کو بھی مسکرا کر جواب دیتے. تو یہ نشانی پوری ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اور اس کا نام تھا عبدالسلام. ہاں نام سنا ہوگا آپ نے. تو بہرحال یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. بعض لوگ جو ہے نا یہ والی روایتیں سنا کر وہ فیور دے رہے ہوتے ہیں منافقین کو کہ دیکھو حضور نے اپنے اخلاق عالیت اسلام کو پھیلایا. بالکل پھیلایا، لیکن حضور کے اخلاق عالیہ
سچے لوگوں کے لیے تھے، منافقین کے لیے کبھی نہیں تھے۔ کبھی بھی کوئی ایک روایت نہیں ہے کتب احادیث میں، اور ایک آیت نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یہ بیٹھ کے کیمرے کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ یہ آ کر کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں، نہ ذخیرہ احادیث کے اندر ایک حدیث نہیں کہ حضور نے منافقین کو کوئی فیور دیا ہو، کبھی نہیں دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی جو فیور دیا ہے، اس فیور کے دینے کے بعد اللہ تبارک اس میں بھی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی خفی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ آپ کے اس عمل سے عبداللہ ابن ابی بن سلول اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، تو کرتا دینے سے جنازہ پڑھانے سے اللہ نے فرمایا محبوب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتين، آپ اس کے لیے استغفار کریں، 70 بار استغفار کریں، 70 بار سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ لن یغفر اللہ، ہرگز 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 منافق کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا کہ 70 بار سے زیادہ مغفرت کرنے پر اللہ معاف کر دے گا، میں 70 بار سے زیادہ مغفرت کرتا، یہ حضور کا اخلاق تھا۔ لیکن غیرت خداوندی یہ تھی کہ منافق کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ اور بیہودہ جملے کہے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور قرآن نے یہ پوری صورت میں بیان کر کے بتا دیا کہ جو شخص آقا کی گستاخی کرے گا اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو، تانے دینے والا ہو، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتا پھرتا ہو، بھلائی سے بڑا روکنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہو، درشت خو ہو۔ یہ گویا 9 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں۔ یہ 9 علامتیں کس کی ہیں؟ یہ اس منافق کی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 9 باتیں بیان کی ہیں، تو یہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس، اور ماں کی گردن پہ تلوار رکھی، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد سے میری پرانی دشمنی ہے۔ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن محمد جو بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں جو یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ 9 باتیں میں جانتا ہوں کہ یہ میرے اندر ہیں۔ پہلے کے منافق اور کافر ایسے تھے جناب کہ وہ اپنی برائیوں کو تسلیم کر لیتے تھے۔ آج کے منافق ایسے خبیث ملعون ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اور اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے یہ 9 باتیں میرے اندر ہیں جو محمد کے خدا نے میرے حق میں اتاری ہیں۔ لیکن یہ جو 10ویں بات ہے نا، اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے۔ یہ 10ویں بات میرے کو نہیں پتا۔ اب تو سچ سچ بتا دے، کیونکہ محمد اور محمد کا خدا جھوٹ نہیں بولتے۔ محمد اور محمد کا خدا جھوٹ نہیں بولتے، تو سچ بتا دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں تو گردن میں نے کاٹنی ہے۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا جو جس مرد کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے مذہب کے مطابق میرا نکاح ہوا تھا، جو بھی طریقہ تھا، تو وہ جو میرا جس سے نکاح ہوا تھا اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، وہ بے صلاحیت مرد تھا، اور مجھے ضرورت تھی تو میں جنگل کے کنارے ایک لکڑہارے کے پاس جایا کرتی تھی۔ تو اس گمنام آدمی کی نسل سے ہے۔ تو حضور کی گستاخی کرنے والے جتنے بھی گستاخ ہیں، جب آپ ان کی تفتیش کرنے جائیں گے نا تو وہ ایسے ہی گمنام لوگوں کی ہی اولاد نکلیں گے۔ لہذا ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ عاشق اور مومن کے لیے اصل ثابت ہوتی ہے، گستاخ کی کوئی اصل نہیں ہوتی، وہ کسی گمنام جگہ سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان 10 عیبوں کو بیان کر کے
گویا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو گستاخی کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان لوگوں کی اصل کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ادب کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا بنائے۔ سورہ قلم کے بعد ہمارے پاس سورہ جن بھی ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ سورہ جن پر آئے گی تو میں تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا، وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک دو جملے سورہ جن کے حوالے سے کہ جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ جنات کا ذکر قرآن مجید میں سورہ جن اللہ تعالیٰ نے پوری بیان کر دی، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جنات کا گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور قرآن مجید کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم میں جا کر باقاعدہ تبلیغ کی ہے اور یہ کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ گویا جنات کے گروہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد اپنی قوم کے اندر بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کری، تبلیغ کری۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان میں بھی 2 گروہ بن گئے، بلکہ کئی گروہ۔ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صالحین بھی ہیں اور دیگر عقائد اور نظریات کے بھی ہیں۔ تو جنات میں دیوبند عقائد کے بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ اگر دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی عقیدے کے جنات سے ملنا ہو تو رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو دیوبندی عقائد کے جنات سے ملوا دیں گے۔ اہل حدیث عقائد کے جنات بھی ہیں، شیعہ رافضی عقائد کے جنات بھی ہیں، اور دیگر عقائد کے بھی ہیں۔ اور جو ہمارا صالحین کا عقیدہ ہے، ہم صالحین کے عقیدے کے جنات بھی موجود ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے کُنَّ طرائق قِدَدًا، ان کی الگ الگ راہیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے۔ تو اگر قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں تو جنات ہر 2 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ نیک جنات بھی ہوتے ہیں، شریر جنات بھی ہوتے ہیں، مومن جنات بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ باقی جنات کے حوالے سے یہ جو بحث ہے کہ آیا جن انسان میں حلول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس مختصر وقت میں یہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طائف کے گورنر تھے اور طائف میں آپ کو متعین کیا گیا تھا، تو ایک مرتبہ یہ طائف سے تشریف لائے، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کوئی شے ہے جو مجھے نماز پڑھنے سے روکتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت سے روکتی ہے، تو یہ کیا مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں آپ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، یہ آگے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں، اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے زور سے سینے پہ ہاتھ مارا اور سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے خبیث نکل اندر سے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے جو ہی یہ جملہ فرمایا تو میرے اندر سے ایک کالے رنگ کا دھواں سا نکلا اور وہ چلا گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ وہ خبیث جن ہے جو تمہیں نماز پڑھنے سے روک رہا تھا۔ تو گویا صحابی رسول کی بارگاہ میں یہ جنات آئے، آگے تنگ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اس جن سے آزادی عطا فرمائی۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ہمیں جنات کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔